تو بھائی یہ تھی میری وجہ زندگی میں اب تک سنگل رہنے کی. میں زندگی میں جس بھی لڑکی کے ساتھ ایزی ہونے کی کوشش کی ہے اس نے آگے سے مڑ کر ایک ہی جواب دیا ہے, میں ایسی لڑکی نہیں. تو بھائی کہاں ہے ایسی لڑکی؟ ہمیں کیوں زندگی بھر نہیں ملی؟ یقین کرو میں نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لیا ہے لیکن اندر سے ایک ہی آواز آئی ہے, میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. مجھے تو لگتا ہے 11 ملکوں کی پولیس نے بھی ضرور ڈھونڈا ہوگا اور ایسی لڑکی نہیں ملی ہوگی. تم مجھ سے اسے بہت بہتر کر سکتی ہو. نہیں کبھی, اس کا نیریٹو بہت فٹ ہے. تمہارا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن سب ہنس رہے ہیں, اس کو دیکھو تو صحیح. ہاں تم بھی ہنساؤ گی. یار مجھے تم لوگوں کی سازش لگ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسی لڑکی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور تم لوگوں نے ایگ ہی بنایا ہوا ہے. تمہارا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں. اوہو, لگتا ہے یہاں کوئی بہت ضروری بات ہو رہی ہے. آئی ایم سوری میں نے ڈسٹرب کیا آپ کو. آپ کریں باتیں, ہم شو اپنا کسی اور دن کر لیں گے. بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کان میں بھائی صاحب کے کہہ رہی ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. نہیں, ایکچولی میں ان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ میں ایسی لڑکی ہی ہوں. یس, مجھے مل گئی ایسی لڑکی. لیکن نو, آئی ایم سوری, مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسی لڑکی ہو. آپ کو کیسے پتا کہ ایسی لڑکی کیسی ہوتی ہے جبکہ آپ کو زندگی میں کبھی وہ ملی نہیں؟ اوکے اوکے, ناؤ آئی گیٹ اٹ. تو کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں سنگل ہوں اور مجھے ایسی لڑکی کی تلاش ہے تو تم نے سوچا کہ تم خود ایسی لڑکی بن جاتی ہو. ویری کلیور. سنگل ضرور ہوں لیکن اویلیبل نہیں ہوں. پورے سیٹ میں ویسے یہ پہلا مناسب جوک تھا. دل خوش ہو گیا. لگتا ہے باجی کو بہت جوکس آتے ہیں, تو کیوں نہ ہم باجی کی سروسز سے فائدہ اٹھائیں. نو نہیں نہیں, ارے آ جائیں نا, تمہیں تو بہت شوق ہے کیسے آنے کا. اب آؤ. یار رہنے دو, اس نے نہیں آنا. باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارے بیچ موجود ہیں مس ایسی لڑکی. ہاں تو ٹھیک ہے نا, ایسی لڑکی نام ٹھیک ہے, یہی چلے گا. یہی تو تم کہہ رہی تھی. چلیں پھر اب ہم سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا ایسی لڑکی بننے کا, یا آپ کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ آپ بڑی ہو کر ایسی لڑکی بنے؟ ارے آپ بول کیوں نہیں رہی؟ کچھ بتائیں نا ہمیں انلائٹن کریں, اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا پڑتا ہے ایسی لڑکی بننے کے لیے. ایسی لڑکی بننے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ نے آج تک نہیں کیا. سچ بولنا. یعنی کہ ایسی لڑکی اب ہمیں موریلٹی کے لیسن دے گی؟ نہیں, ایکچولی صرف مورالیٹی کے لیسنز نہیں, آپ کے لیے میں نے پورا کریش کورس تیار کیا. آپ جیسے لڑکوں کے لیے مورالیٹی کے ساتھ ساتھ ویژن کا بھی پرابلم ہے کیونکہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. بھائی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی. ایکچولی دماغ بھی نہیں نا, اس لیے سمجھ بھی نہیں آتا. اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ایسے لڑکوں کو لگتا ہے کہ ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ ایلین ہیں, کبھی مل نہیں سکتی. اب ان لڑکوں سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہر لڑکی ان کے کان میں کہہ رہی ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں. شاید پرابلم کمفرٹ کا ہو, رائٹ؟ ویسے رومان, آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ایسا کیا کہتے ہیں لڑکی کو جس وجہ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں؟ رومان صاحب, آپ کی شکل سے تو لگتا ہے کہ آپ واشنگ مشین کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ بھی اندر سے آواز نکال کے کہتی ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. نائس نائس,
Now you want to play dirty? نہیں نہیں, میں آپ کو واشنگ مشین میں دھو چکی ہوں. اب تو صرف سمپل اور بیسک بات کرنی ہے. کتنی بورنگ بات ہے. کیا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ پوری سمجھ آ رہی ہے. دیکھا, دور دور تک سب کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ سب بھی ایسی لڑکیاں ہیں. تم میرا شو ہائی جیک کرنے کے لیے اپنا کراؤڈ لے کر آئی ہو. نہیں, یہ میرا کراؤڈ نہیں ہے, یہ آپ ہی کا کراؤڈ تھا جو مجھ سے ریلیٹ کر کے میرا کراؤڈ بن گیا ہے. تمہارا کراؤڈ ہے نا, تو لو اپنا کراؤڈ اور کر لو شو, کر کے دکھاؤ پھر. اب تھینک یو مسٹر رومان. ایکچولی آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ رومان یہاں پر اسٹیج پہ ناراض ہو کے شاید چلے گئے, پر ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ریہرسڈ اسکٹ تھا. ہم نے سیٹ تیار ہی اس طرح کیا تھا. ایکچولی میں کب سے کہہ رہی تھی رومان صاحب سے کہ پلیز مجھے انٹروڈیوس کرائیں آڈینس سے, کراؤڈ سے, کیونکہ میں بھی ایک اسٹینڈ اپ کمیڈین ہوں. تو تھینک یو رومان صاحب, آپ جیسے مرد اس دنیا میں ہی نہیں ہیں. مجھے تو تجھے دیکھ کے غصہ آ رہا ہے. تو اتنے اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یار شو اچھا تھا, تو بلا وجہ غصہ کر رہا ہے. بلا وجہ؟ اور یہ تیری ڈیفینیشن ہے اچھے شو کی؟ یار عوام تو ہنستے ہوئے گھر گئے ہیں نا, تو بس یہی ہمارا مقصد تھا. میرا شو برباد ہو گیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہی ہمارا مقصد تھا. شو سکسیسفل تھا. تو بھی تو ہر وقت لوگوں کے بارے میں جوکس کرتا رہتا ہے. اگر تیرے اوپر ایک دو جوکس ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے. جوہری, مجھے تو لگتا ہے کہ تو نے اسی وجہ سے اس لڑکی کو جواب دی تھی تاکہ تو میرا شو خراب کر سکے. بھائی میں ایسا کیوں کروں گا؟ تو جس اطمینان سے بیٹھا ہے مجھے اور کیا لگے گا؟ دماغ خراب ہو گیا تیرا, کیا بول رہا ہے؟ بیٹا میں سب سمجھتا ہوں. تیری پلاننگ یہ تھی کہ تو اس لڑکی کو میرے شو سے لانچ کرے گا. تجھے اتنی عقل نہیں ہے؟ یہ سب لوگ مجھے سننے آئے ہیں, اس لڑکی کو نہیں. اور میں نے تجھے کہا تھا ہاں کہ اسے اسٹیج پہ بلا لیا تھا تو پھر ہینڈل کرتا. میں کر لیتا ہوں اس کو ہینڈل. دیکھ تو صحیح میں اس لڑکی کے ساتھ کرتا کیا ہوں. میرا تیرا بہت پرانا تعلق ہے, ایسی باتیں کر کے تعلق خراب نہ کر. جوہری, تو اس لڑکی کے لیے مجھ سے تعلق خراب کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی میری امپلائی ہے اور میں اپنے امپلائیز کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوں یہ تو اچھی طرح جانتا ہے. میرے امپلائیز میری فیملی ہیں, اس لیے تو اس کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کرے گا. اور دوسری بات تعلق کی, تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تعلق خراب نہیں کرنا چاہتا, ورنہ یہ جو غصہ تو مجھے دکھا رہا ہے الٹا مجھے تجھ پہ ہونا چاہیے. تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو اسٹیج سے اترا کیسے؟ لوگوں نے ٹکٹیں خریدی ہوئی تھی, مفت کا شو نہیں تھا. سسرال نہیں آیا تھا تو جو رس کے نکل گیا. وہ لڑکی اسٹیج نہ سنبھالتی تو کیا سنبھالا اس نے اسٹیج؟ میں نے تیرے کیفے میں سینکڑوں سکسیسفل شوز کیے ہیں اور کسی بھی آرٹسٹ پہ برا وقت آ سکتا ہے, بلکہ ہر آرٹسٹ پہ ایک نہ ایک دن برا ضرور آتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ کمپیئر کرے گا؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچ, تو کیا کہہ رہا ہے. تو نے بہت سے سکسیسفل شوز کیے ہیں. وہ لڑکی آج پہلی دفعہ اسٹیج پر گئی اور تجھے اسٹیج سے اتار دیا. سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب سمجھ رہا ہوں. تیری ٹون بدل گئی ہے جوہری. تو چاہتا ہے کہ میں یہاں کام نہ کروں؟ رومان, میں چاہتا ہوں کہ تو کام کر, مگر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں. آگے تیری مرضی. دیکھیے اسٹینڈ اپ گرل جمعہ سے اتوار رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.